اللہ رب العزت ہمیں ماں باپ کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یعنی تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، ان سے اچھی باتیں کیا کرو۔ اللہ رب العزت حکم فرماتا ہے اور وصیت بھی کرتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کرو۔ معزز سامعین کرام، ماں باپ کی اہمیت کو بہت بلند مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اللہ نے بھی حکم فرمایا ان کی خدمت کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی حکم فرمایا ان کی خدمت کا۔ کیوں نہ ہو، کیونکہ ماں اس شخصیت کا نام ہے، اس چیز کا نام ہے جو ساری کی ساری زندگی خود پریشانیوں کے اندر رہ کر بھی اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے آرام کو نہیں دیکھتی ہے، بلکہ ہمیشہ اپنے بچوں کی پرورش میں لگی رہتی ہے۔ معزز سامعین کرام، میں آپ کو ماں کی عظمت کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ماں کس قدر دلیر ہوا کرتی ہے۔ کچھ سال پہلے ایک جگہ زلزلہ آیا۔ زلزلہ آنے کے بعد وہاں بہت ساری عمارتیں، بہت سارے گھر منہدم ہو گئے، ٹوٹ گئے، گر پڑے۔ تو سارے کے سارے گھر ٹوٹ پڑے۔ تو وہ جب ساری کی ساری بلڈنگیں جب وہاں پہ گر گئیں تو ایک بلڈنگ کو ہٹایا گیا، تو دیکھا کیا گیا کہ اس کے اندر ایک عورت ہے اور اس کے ساتھ اس کا بچہ ہے۔ دیکھا کیا کہ بچہ ہوش کے اندر ہے اور عورت بے ہوش ہے۔ فوراً کے فوراً لوگ اسے وہاں سے اٹھا کر اسپتال کی جانب لے گئے۔ جب اسپتال لے گئے تو اس کا علاج ہوا۔ علاج ہونے کے بعد جب وہ درست ہو جاتی ہے تو ڈاکٹروں نے پوچھا کہ یہ تمہاری جو انگلیوں کے پورے زخمی ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے کہا، اس نے اپنے واقعوں کو بتانا شروع کر دیا کہ ڈاکٹر صاحب، ہم پر عمارت کچھ اس طریقے سے گری تھی کہ میں کنارے میں محفوظ تھی، یعنی میں محفوظ ہو گئے تھے، میرے اوپر عمارت نہیں گری تھی، میں کنارے پر تھی۔ تو جب میں ایک عمارت مجھ پر اس طریقے سے گری کہ میں ایک کنارے محفوظ تھی، چنانچہ میرے بیٹے کو جب بھی کبھی بھوک لگتی تو میں اسے دودھ پلاتی رہی۔ جب کبھی بھی میرا بچہ روتا تو میں اسے دودھ پلا دیتی، یہاں تک کہ کافی عرصہ گزر گیا۔ گزرنے کے بعد جب میرے جسم سے میرا دودھ ختم ہو گیا، جب میرے جسم سے میرا دودھ ختم ہو گیا تو میرا بچہ رونا بلخنا شروع کر دیا۔ جب میرا بچہ رونے لگتا میرے سامنے تو میں بہت زیادہ گھبرا جاتی تھی اور میں پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ کافی دیر تک ایسا سلسلہ جاری رہا، میرا بچہ روتا رہا۔ آخر میرے دل میں خیال آیا کہ میرے جسم سے ابھی دودھ ختم ہوا لیکن خون تو ختم نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ وہ عورت کہتی، ڈاکٹر صاحب، میں نے اپنے دانتوں سے اپنی انگلیوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ جب میں اپنی انگلی کو کاٹتی تو اس سے خون بہنا شروع ہو جاتا۔ جب میری انگلی سے خون بہنا شروع ہو جاتا تھا تو میں اس انگلی کو اپنے بچے کی منہ کے اندر داخل کر دیتی تھی۔ اللہ اکبر۔ وہ عورت کہتی کہ میں اپنے دانتوں سے اپنی انگلی کو کاٹ کر اپنے بچے کے منہ میں داخل کر دیتی تھی، یہ سوچ کر کہ تاکہ میرا بچہ خاموش ہو جائے، میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جب اتنا ڈاکٹروں نے سنا تو وہ مچل گئے، قربان ہو کہ آخر ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ دودھ تو دودھ رہا، اگر خون دینے کی بھی بات آ جائے پھر بھی ماں پیچھے اپنے قدموں کو نہیں ہٹاتی ہے۔ ماں پیچھے قدموں کو نہیں ہٹا، اگرچہ خون دینا کیوں نہ پڑ جائے پھر بھی ماں اپنے قدموں کو پیچھے نہیں ہٹاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو دور چل رہا ہے بڑا پرفتن دور چل رہا ہے، جس کے اندر عام طریقے سے بارہا دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، لوگ اپنے ماں باپ کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، لوگ اپنے ماں باپ کو شدتیں دیتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، ہر طرح کے عذاب اپنے ماں باپ کے اوپر کیا کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ماں باپ کو تکلیفیں دینا یہ بہت بڑی ذلت و رسوائی کی بات ہوا کرتی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ ایک ایسا ذریعہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے حوالے سے لکھتے ہیں
کہ اللہ رب العزت اس کی فرض نماز کو بھی قبول نہیں فرماتا ہے جس کے ماں باپ اس سے ناراض رہا کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، جنہوں نے حج جانے کا ارادہ کیا، حج کرنے کا ارادہ کیا۔ تو جب انہوں نے حج کرنے کا ارادہ کیا تو اپنی والدہ کے پاس آتے ہیں۔ آنے کے بعد کہا ہے میری والدہ اب مجھے اجازت فرما دیجیے کہ میں حج کرنے کے لیے چلا جاؤں۔ تو آپ کی والدہ نے فرمایا بیٹا بہت زیادہ کمزور ہوں، بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں ہوں، تم اس بار رہنے دو، اگلے سال حج کرنے کے لیے چلے جانا۔ تو وہ بزرگ ان کی اپنی ماں کی باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں، اپنی ماں کی نافرمانی کر کے انہوں نے اپنے گھر سے سفر کا ارادہ کر کے گھر سے نکل لیے۔ جب وہ گھر سے نکلے راستے میں چلتے رہے یہاں تک کہ شام کا وقت آ گیا۔ جب شام کا وقت آیا تو وہ بزرگ محلے کی مسجد کے اندر جا کر کے محلے کی مسجد میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں آج رات یہیں بسر کی جائے اور اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے۔ چنانچہ وہ اسی مسجد کے اندر قیام کیا۔ جب وہ مسجد کے اندر ٹھہرے تو اتفاق ایسا ہوا کہ اسی دن اس محلے کے اندر چوری ہو گئی، اس محلے کے اندر چوری ہو گئی۔ تو جب چوری ہو گئی تو جب چور چوری کر باہر آیا، بھاگا تو مسجد تک آیا اور مسجد سے واپس غائب ہو گیا۔ مسجد تک آیا اور مسجد سے غائب ہو گیا۔ معزز سامعین کرام، آپ اندازہ لگائیں، اب اس واقعے کو غور سے سنیں کہ چور مسجد تک آیا اور مسجد سے غائب ہو گیا۔ جب چور مسجد سے غائب ہو، جب مسجد کے پاس آتا مسجد سے غائب ہو گیا تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید چور مسجد کے اندر داخل ہو گیا ہو۔ لوگ دوڑتے ہوئے مسجد کے اندر آتے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ وہ بزرگ عبادت کر رہے ہیں، نماز کے اندر مشغول ہیں۔ تو ان سب کے ذہنوں کے اندر خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے بچنے کے لیے عبادت کرنا شروع کر دیا، یہ انہوں نے پہلے چوری کی ہو، اس کے بعد میں ہمارے ڈر سے نماز پڑھنا شروع کر دیا ہو تاکہ یہ ہم سے بچ سکیں۔ چنانچہ ان بزرگوں کو اٹھا لیا گیا، انہیں پکڑ لیا گیا اور بادشاہ وقت کے سامنے حاضر کر دیا گیا۔ جب بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ پیر کاٹ کر انہیں اس شہر کے اندر گھمایا جائے اور لوگوں کے لیے یہ عبرت بنا دیا جائے، لوگوں کو یہ بتا دیا جائے یہ چوری کرنے کی سزا ہے۔ معزز سامعین کرام، وہ بزرگ جو اپنی ماں کی نافرمانی کر کے چلے تھے، جب ان کے قدموں کو کاٹا گیا، ان کے ہاتھوں کو کاٹا گیا، جب بادشاہ نے یہ حکم فرمایا کہ یہ کہہ دو یہ چور کی سزا ہے، تو بزرگ پکار اٹھے اور کہنے لگے اے بادشاہ سلامت، میرے ہاتھ کٹ گئے مجھے کوئی گلا نہیں، میرے پیر کٹ گئے مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن یہ مت کہو کہ یہ چور کی سزا ہے، بلکہ یہ کہو یہ ماں کی نافرمانی کی سزا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس واقعے سے بہت بڑا ہمیں درس ملتا ہے۔ اگرچہ ہم حج کرنے کے لیے جائیں، کوئی اور سفر پہ جائیں، مزاروں پہ جائیں یا دنیا کے اندر کسی بھی کونے کے اندر ہم چلے جائیں، اگر ماں باپ ہم سے ناراض ہیں تو ساری کی ساری عبادتیں ہماری بیکار ہو جائیں گی۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلا مرحلہ ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، کیونکہ ان کے بہت سارے احسانات ہمارے اوپر ہوا کرتے ہیں، بہت ساری کی ساری زندگی اپنی برباد کر دیتے اپنے بچوں کے پیچھے، لیکن جب رزلٹ دینے کا ٹائم آتا ہے، جب انہیں آرام کرنے کا وقت آتا ہے تو بچے اپنے ماں باپ کو گھروں سے نکال دیا کرتے ہیں، ماں باپ کو تکلیفیں دیا کرتے ہیں، ماں باپ کو اذیتیں دیا کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرنے کا وقت قریب آیا تو کسی شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس آ کر کہا کہ عبداللہ بن سلام کا مرنے کا وقت آ گیا، یا رسول اللہ چلے عیادت کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے اور آپ کے ساتھ حضرت علی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کے ساتھ حضرت علی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس آنے کے بعد کہا پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام سے کہا پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کوشش کر رہے ہیں پڑھنے کی کلمہ، لیکن ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ بار بار کوشش کر رہے ہیں کلمہ پڑھنے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرما رہے ہیں اے عبداللہ پڑھو کلمہ، حضرت عبداللہ سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے۔
تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ جاؤ معلوم کرو کہ ان کے دنیا کے اندر اعمال کیسے تھے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ کی بیوی کے پاس آنے کے بعد ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ ان کے اعمال کیسے تھے دنیا کے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے نہیں معلوم کہ کون سی ان کی نماز چھوٹی ہو، یعنی ساری کی ساری نمازیں انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے ادا فرمائی ہیں۔ انہوں نے حضور کے ساتھ زکوٰۃ بھی دی، حضور کے ساتھ حج بھی کیا، صدقات بھی کیا، خیرات بھی کیا، سارے کے سارے اچھے اعمال کیے، لیکن ان کے اندر ایک خامی تھی، ان کے اندر ایک خامی تھی۔ پوچھا وہ کون سی خامی تھی؟ تو ان کی بیوی نے کہا بس خامی اتنی سی تھی کہ ان کی ماں ان سے ناراض رہتی ہے، ان کی خامی بس اتنی سی تھی کہ ان کی والدہ ان کی ماں ان سے ناراض رہتی ہے۔ فوراً کے فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ بس بات یہی ہے کہ ان کی ماں ان سے ناراض ہے، ان کی ماں ان سے ناراض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سنا آپ سمجھ گئے کہ کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ بس یہی ہے کہ ان کی ماں ان سے ناراض ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا اے ضعیفہ، اے ضعیفہ بتا تو صحیح کہ تو اپنے بیٹے کو معاف فرما دے، اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ تو وہ ضعیفہ وہ عورت کہتی یا رسول اللہ علیہ السلام میں اسے معاف نہیں کر سکتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام اس نے مجھے بہت تکلیفیں دی ہیں، اس نے مجھے بہت زیادہ اذیتیں دی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وقت پر کھانا نہیں دیتا تھا، میری بات کے اوپر اپنی بیوی کی بات کو ترجیح دیتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں کو مانتا تھا، یہ میری باتوں کو نہیں مانتا تھا۔ یا رسول اللہ آج میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ضعیفہ اگر آج تو معاف نہیں کرے گی تو بروز محشر یہ جہنم کی آگ کے اندر جلایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا ضعیفہ بتا تو صحیح اگر دنیا کے اندر کوئی گڈھا کھودا جائے اور اس کے اندر آگ جلائی جائے اور اس کے اندر تیرے بیٹے کو ڈالا جائے تو کیا تو اس وقت بھی اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرے گی؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو آگ کے اندر ڈالا جائے میں نہیں دیکھ سکتی ہوں، یا رسول اللہ میں اسے معاف فرما دوں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ضعیفہ معاف کر دے ورنہ بروز محشر جہنم کی آگ سے جلے گا۔ معزز سامنے کرام آپ سوچیں تو ذرا ماں ہے کیا چیز، ماں کی شخصیت کیا ہے، ماں کی اہمیت کیا ہے۔ معزز سامنے کرام وہ بیٹا جس نے ساری کی ساری زندگی اپنی ماں کو تکلیفیں دی تھی، شدتیں دی تھی، ان کے اوپر ظلم و ستم کیا تھا، انہیں بھوکا رکھا کرتا تھا، اپنی بیوی کی باتوں کو مانتا تھا، لیکن جیسے ہی بات جہنم کے اندر جلنے کی آئی فوراً کے فوراً ماں کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ برداشت کر سکتی ہوں کہ میرا بیٹا مجھے کھانا نہ دے، میں یہ برداشت کر سکتی ہوں کہ میرا بیٹا مجھے تکلیف دے، میں یہ برداشت کر سکتی ہوں کہ میرا بیٹا مجھے تکلیفوں کے اندر رکھے، لیکن یا رسول اللہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی ہوں کہ میرا بیٹے کو جہنم کی آگ جلائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بیٹے کو معاف کر دوں۔ جیسے اس ضعیفہ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کیا، فوراً کے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ اب پڑھو کلمہ۔ تو حضرت عبداللہ نے کلمہ پڑھا اور آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معزز سامنے کرام تو یہ واقعہ ہمارے لیے کھلا نشانی ہے، کھلی دلیل ہے ہمارے سامنے کہ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں، اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں تو ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہونا بڑا مشکل ہوا کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے ماں باپ کو منائیں، اپنے ماں باپ کو تکلیفیں نہ دیں، ان کے قدموں کے اوپر اپنے سروں کو رکھ دیا کریں۔ معزز سامعین کرام ہم اور آپ پتہ نہیں کہاں کہاں دنیا کے اندر ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، کہاں نہ جانے کہاں کہاں دنیا کے لوگوں کے قدموں کے اندر پڑتے ہیں، حالانکہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہوا کرتی ہے۔ معزز سامعین کرام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہوا کرتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہمارا آپ کو چاہیے کہ دنیا کی ٹھوکریں نہ کھائیں، لوگوں کے سامنے اپنے سروں کو نہ جھکائیں، لوگوں سے کسی طرح کی کوئی سوال نہ کرے۔ ہمارا آپ کو چاہیے کہ ہمارا آپ اپنے ماں کے سامنے جائیں، ماں کی اگر ہم نے خدمت کر لیا، ماں کو اگر ہم نے راضی کر لیا، ماں باپ کی اگر ہم نے خدمت کر لی تو ہمارا ٹھکانہ انشاءاللہ جنت ہوگا۔ معزز سامعین کرام میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ ہمارا آپ کو چاہیے کہ ہمارا آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔